اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں شیخ سے ایک اہم مسئلے پر ہم سنیں گے۔ وہ یہ ہے کہ شیخ محترم، قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا لوگ جواب دیتے ہیں، جواب میں کچھ کہتے ہیں، جیسے مثال طور پر سبح اسم ربک الاعلی کے جواب میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، یا ایسے فبأی آلاء ربکما تکذبان، آمن الرسول کے اختتام پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس طرح جواب دینا کہاں تک درست ہے، اور اگر دے سکتے ہیں جواب، کیا نماز میں بھی اس طرح جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبح، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّضَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کسی تسبیح والی آیت سے گزرتے تو آپ تسبیح پڑھتے، جب کسی سوال کرنے یعنی دعا کرنے کی بات آتی تو آپ اللہ سے کچھ مانگتے، یا اگر کسی چیز سے پناہ مانگنے کی بات ہوتی تو آپ پناہ مانگتے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کی، یہ تو ثابت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اب یہ فرض نماز اور سنت نماز میں فرق کرتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرق نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ایسا منع تو نہیں کیا کہ فرض نماز میں نہ کی جائے۔ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض نماز میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور نفل یا سنت نمازوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صرف نفل نمازوں میں پڑھا جا سکتا ہے، فرض نمازوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اصل نفل نماز کے حد تک ہے، فرض نماز میں پڑھنا وہ جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت نہیں ہے کہتے ہیں۔ اب شیخ خود سوال کرتے ہیں کہ بھئی میں ایسا فرق کیوں کر رہا ہوں کہ فرض نماز میں جائز ہے اور سنت نماز میں یہ سنت سے ثابت ہے، فرض نماز میں سنت سے ثابت نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ نے نماز کی تمام تر جزئیات بیان کی ہے، ہر چیز کو صحابہ نے نقل کیا ہے، لیکن کسی بھی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض نماز میں اس طرح سے پڑھنے کو کبھی بھی بیان نہیں کیا، لہٰذا فرض نماز میں اس طرح سے کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ نفل نماز، نفل نماز میں بھی شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیام اللیل میں جہاں پر بندہ لمبا قیام کرتا ہے اور اس لمبے قیام کے چلتے جب وہ اس طرح کی آیتوں پر غور کرتے ہوئے چلتا ہے اور اس طرح سے جہاں رحمت کی آیات آئی تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کو طلب کرتا ہے، جہاں عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، یا جہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے متعلق آیتیں آتی ہیں تو تسبیح پڑھتا ہے، تو یہ غور و فکر کرنے کے لیے بہتر چیز ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن چاہے معاملہ فرض نماز کے حوالے سے ابن العثیمین کا جائز کہنا ہو یا پھر نفل نماز کے حوالے سے آپ رحمت اللہ علیہ کا سنت سے ثابت ہونے کی بات کر رہے ہو، تو یہاں پر تمام جگہوں پر اگر بندہ انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو یہ سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بندہ اس کو اپنے دل میں پڑھے گا، یعنی بلند آواز سے پڑھنا۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہاں پر صاف لکھا ہے کہ
آمین کے علاوہ کوئی بھی چیز بلند آواز سے پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل ثابت نہیں ہے، لہذا آمین کا زور سے بلند آواز میں کہنا یہ ثابت ہے۔ باقی جیسے آپ نے سوال میں کیا سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اگر کوئی بندہ وتر کی نماز میں آہستہ اپنے دل میں پڑھ کر آگے بڑھتا ہے تب تو ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے، لیکن جیسے بعض لوگ اس کو سبحان ربی الاعلی اونچی آواز میں، اتنی آواز میں کہ مسجد میں آواز گونجنے والی چیز ہے، یہ بلند آواز سے چیز ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا 3 اقوال ہم نے نقل کیے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن اختلاف انفرادی اجتماعی نماز کے حوالے سے ہے، لیکن اتفاق اس بات پر ہے کہ آپ دل میں پڑھیں، تو لہٰذا اس کو دل میں پڑھا جانا چاہیے، بلند آواز سے اس کو نہ پڑھا جائے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔